یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس سے پہلی آیت تک سورۃ البقرہ کی تمہید تھی، پریفیس تھا کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں: متقین، کفار اور منافقین۔ اب یہاں سے بات براہ راست تمام لوگوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کے بھیجے جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے۔ وہ مقصد جس کے لیے تمام کتابیں اتاری گئیں، وہ مقصد جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، دعوت توحید، ایک اللہ کو ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم کی پہلی ندا ہے، سب سے پہلی پکار ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے۔ اور پہلی پکار میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگو ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے علاوہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اسی طرح بعض پیغمبروں کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا۔ یا ایھا الناس کی ندا قرآن مجید میں 18 بار آئی ہے۔ تمام لوگوں کو قرآن مجید میں 18 بار پکارا گیا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں 99 یعنی 89 ٹائمز آیا ہے۔ ایک کم 90 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک یا ایھا الناس کی بات ہے تو کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یا ایھا الناس آیا ہے۔ تو یہاں تمام لوگوں کو ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہ حکم تمام لوگوں کے لیے عام ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے ہے۔ قرآن سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز کا حکم دیا، وہ کس لیے پیدا کیے گئے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم۔ ابن عباس کہتے ہیں اعبدوا کا مطلب ہے ای وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو۔ اور اعبدوا کا لفظ عبادت سے ہے۔ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، سب کے سامنے کیا گیا ہو یا چھپ کے کیا گیا ہو، زبان سے بول کے کیا گیا ہو یا پھر کوئی ایکشن ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا یہ ہمارا مقصد اعظم ہے، سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ زندگی میں انسان کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان سارے مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقصد جو مقصد زندگی ہے ہمارا، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ تو ایک ہوتا ہے تعبد، جو بندے کا کام ہوتا ہے، بندے کا فعل ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے متعبد بھی۔ اس سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل ظاہری یا باطنی جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کمال درجے کی محبت ہونا، نمبر 2 کمال درجے کی امید ہونا، اور نمبر 3 کمال درجے کا خوف ہونا۔ جہاں تک کمال درجے کی محبت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے۔
دنیا میں جن بھی چیزوں سے محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو عبادت میں کیا کانسیپٹ آ گیا؟ محبت کا بھی. یعنی عبادت کن انگریڈینٹ سے مل کر بنتی ہے؟ وہ ہے محبت، امید، خوف. ہماری محبت بھی اللہ سے ہو، ہمیں امید بھی اللہ سے ہو. یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید، اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تمام انبیاء نے یہی تعلیم دی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت صالح علیہ السلام کو یہی حکم دیا. انہوں نے آ کے یہی کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کر اپنی قوم کو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اور مسیح علیہ السلام نے کہا، اے بنو اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جمے رہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی آپ عبادت کریں اور کبھی نہ کریں، کبھی آپ رب کے بندے بن جائیں اور کبھی آپ شیطان کے بندے بن جائیں یا نفس کے بندے بن جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کیسے مانا کہ آپ نے اپنے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. مرض الموت میں بھی سر پہ پٹی باندھ کر مسجد کی طرف نکلے، 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھائی. اس کو کہتے ہیں عبادت، کہ اپنی کمٹمنٹ آخری دم تک نبھائی. جب ہمیں سر درد ہو جائے یا بخار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی دوا کھا کے سو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں چلی جائیں. یہ فکر نہیں کرتے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لینی کہ جس سے میری نماز ہے. مومن کو سب سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ نماز عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے. توحید کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام نماز کی ادائیگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک، جب تک آپ کی ہمت سکت تھی، آپ نے اپنا فرض پورا کیا. موت کی سکرات میں بھی مسواک کر کے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ مسواک کرنے سے مرضات للرب، رب کی رضا حاصل ہوتی. تو ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے. یہاں آپ مثال دیکھیے، بڑے سے بڑا کام یعنی نماز اور معمولی سے معمولی کام جیسے مسواک، یہ دونوں عبادتیں ہیں، لیکن ان میں درجات ہیں. اگر کوئی مسواک نہیں کرتا تو درجہ کم ہو جاتا ہے اس کی نماز کا، لیکن نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، پھر اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کبھی بھی آپ کو اس دن جیسی اچھی مسواک کرتے نہیں دیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سکرات میں نیکی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے. آپ فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم، یعنی صرف خود ہی نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس حال میں، یعنی موت کی سکرات طاری ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں. کیا؟ نماز نماز اور تمہارے لونڈی غلام، یعنی ان کا خیال رکھنا. انسانوں کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے، پانی اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سکرات ہوتی ہیں، یعنی بے ہوشیاں ہوتی ہیں. اور پھر اس حالت میں بھی اپنے رب سے دعا کر کے اس کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہہ رہے تھے، پھر رفیق الاعلیٰ، کہ میں اب اس رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. آپ کی انگلی کھڑی تھی، جب آپ کی روح نکلی آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، جس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہے.
ہمارے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں. ہمیں بھی اپنی موت کے آخری لمحوں تک اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم رب کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کے لیے بھیجے گئے اور اس کی عبادت پر ہی ہمارا اختتام ہو. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ دخل الجنہ. جس نے اپنا رب معبود ایک الہ اللہ رب العزت کو بنا لیا، وہ پار ہو گیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. لہذا ہر وہ کام، بس عبادت کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس میں ہماری مخصوص عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے، اور جس سے ہم مالی عبادات کرتے ہیں، یعنی جیسے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور رشتہ داروں کو دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، دائیں بائیں آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو خیر پہنچانا، ہر ایک کے لیے بھلائی سوچنا، کیونکہ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اور ہر وہ کام جس میں دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اس میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میری پسند کا ہے یا ناپسند کا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کر سکتا ہوں، میں کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. تو جس شخص کی زندگی ایسے ہو جائے گویا اس نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور رب کی بات مان لی اور وہ عبادت میں لگ گیا. یعنی عبادت یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جہاں بھی کریں، اپنی رب کی پسند کا کریں، اور جس چیز پہ شک ہونے لگے کہ یہ رب کی پسند کا نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دیں. کیونکہ عبادت جو ہے وہ انسان کے صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں، اس دنیا کے فائدے کے لیے، اور عبادت انسان کی ضرورت ہے. عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم مطمئن بھی رہتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح ہم نماز اور روزہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اس سے ہماری دنیا میں بھی خیر آتی ہے اور آخرت میں بھی. عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی حفاظت بندے کو ملتی ہے، شہروں اور بندوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، رزق میں فراخی آتی ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ دنیاوی فائدے بھی لاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو. یعنی صرف رکوع اور سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے، وافعلوا الخیر، وہ سارا ہی عبادت ہے. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں کامیابی نصیب ہو. اور یاد رکھیے جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے اس کی زندگی کے کام بڑے ہی منظم ہوتے ہیں، وہ انتہائی آرگنائزڈ پرسن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈے پلاننگ جو ہے وہ نمازوں کے ارد گرد کرتا ہے، اور ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے. اس کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس وقت اٹھنا ہے اور کس وقت سونا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان بھی ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. وہ جو دل میں لگا رہتا نا، ہائے یہ ضرورت، ہائے وہ ضرورت، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، بے شمار فکریں ڈال دوں گا اس میں، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی صرف فکر کرتے رہنے سے فقر نہیں دور ہوتا، یہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. اور ہماری عبادت کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور یہ وہی کہے گا نا جو دل سے ہر نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، بندوں کے لیے عبادت نہیں کرنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنا، بلکہ عبادت اپنے رب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے.
یعنی یہ کام کرتے رہو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں. اور یہ سارے کام عبادت ہیں، یعنی نماز، سلام، کھانا کھلانا، یعنی بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے نیکی کے اچھے اچھے، وہ سارے اس کے لیے عبادت شمار ہوتے ہیں. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون ہے رب؟ کس کی عبادت کرے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ کیوں نہیں کہا الذی رزقکم، الذی یمیتکم؟ یہ نہیں کہا کیونکہ اس بات پر دنیا کے انسانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہمیں اوپر والے نہیں پیدا کیا، اللہ نہیں پیدا کیا. نام انہوں نے جو بھی رکھا ہوا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پتھر کے بتوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں کچھ دیتے ہیں، پیدا اللہ نے کیا. اور خاص طور پر جہاں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہاں مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا، تو وہ کس کو خالق مانتے تھے؟ اللہ کو. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، جس نے تمہیں یہ وجود دیا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے تم اس کے بندے بن جاؤ. تو یہاں عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ کے واحد معبود ہونے کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا رب جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. اور پھر دوسری دلیل کیا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں پوچھتے ہیں ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ کہیں نظر آتا ہے کوئی اور؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی، اور پھر ماں کے رحم میں مرحلہ وار تخلیق ایک کے بعد ایک سٹیج بدلتے ہوئے ایک بچے کی شکل میں انسان کو پیدا کیا. 3 اندھیروں میں انسان کو تخلیق کیا. سبحان اللہ. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، ماں کے ووم میں کس طرح سٹیجز اس کے اندر رکھی اور کن کن سٹیجز سے گزار کر ایک حقیر پانی سے اس کو پورا انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیا. یعنی یہ سارے مرحلے غور کرنے کے اس وقت تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، صرف غور و فکر کی دعوت دینی کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو اللہ کے آگے جھک جائے کہ وہی اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. یعنی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے خالق ہونے کا احساس اسی لیے دلانے ہیں کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں، اور سب سے پہلے خود اپنے وجود میں. تو اس سے ہی ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے گا. اس کی حکمت کی طرف غور کرے، اس کی قدرت کی طرف غور کرے. پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے؟ یعنی سب کو پیدا کیا، تو خصوصی طور پر یہ کہا گیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پیدا کیا. نہیں کوئی یہ کہہ سکتا نا میں اپنے باپ سے پیدا ہوں اور باپ اپنے باپ سے، اور اپنے ان سب کو بھی، تمہارے باپوں دادوں سب کو بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ہر ایک کا خالق وہی ہے، وہی رب ہے. لعلکم تتقون، کیوں عبادت کرے؟ عبادت کی علت کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. اور دوسرا معنی یہ تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ. عبادت کرو گے تو متقین میں شمار ہوگے، عبادت کرو گے تو تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی حاصل ہوگا تو جنت ملے گی، مفلحون بنو گے. اور لعلکم، لعل امید کے لیے آتا ہے. امید ہے کہ، یعنی کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی عبادت کی لہٰذا مجھے تو لازمی جنت ملنی ہی چاہیے. پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی. کوئی شخص کتنی بھی عبادت کر لے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہاں عبادت کی غرض بتا دی گئی تاکہ تم متقین بن جاؤ. اور متقین کے لیے کیا ہے؟ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور دنیا میں بھی تقوی والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں، محسن ہیں، احسان کرتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. کون ہے اللہ؟ جو ان کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، خالق ہی عبادت کا مستحق ہے. اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے.
یعنی عبادت سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ جنت حاصل ہوگی، تقوی سے کامیابی ملے گی. لہذا عبادت کرنا کس کے فائدے میں ہے؟ ہمارے اپنے فائدے میں ہے. اب ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کر رہے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس کو چھوڑ دیں کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا. جس چیز کا پتہ چلے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں، آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر دنیا میں آپ کا یہ رویہ ہوگا نا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو رب کو پسند نہیں، تو کل رب آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کو پسند ہے.